الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین متین کا بڑا اہم پیغام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے 25ویں پارے کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمے کا مفہوم ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں آزمائش آتی ہے، جس طرح کی بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسی جزا سزا کا تمہارے ساتھ سلسلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا جو ہے نا بیان فرمایا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر ترکی، ملک شام اور لبنان اور دیگر کچھ علاقوں کے اندر بہت ایک عبرتناک زلزلہ آیا۔ اب یہ زلزلہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں جانیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بے شمار حدیث تجیبات اس موضوع کے اوپر ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں ان میں آپ نے فرمایا کہ جو دین کا علم ہے یہ دنیا کے لیے سیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ عورتیں بے حیائی والا لباس پہنے گی، طرح طرح کے فتنے فساد ہوں گے، قتل عام ہو جائے گا۔ بے شمار نشانیاں بیان کرنے کے بعد ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو تم سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرنا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنی قیامت کی نشانیاں، بے حیائی کا بازار گرم ہے، طرح طرح کے اموال اور طرح طرح کے غیر اخلاقی کام ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں۔ کبھی پاکستان میں زلزلہ آ رہا ہے، کبھی یورپ کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، کبھی ترکی کے اندر۔ یہ زلزلے جو ہے نا ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر قیامت قریب آ گئی ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ المستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب امام حاکم نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جب زلزلوں کے بارے میں سوال ہوا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے بے حیائی کریں، ننگی ہو جائیں، غیر مردوں کے سامنے بے حیائی والی باتیں ہوں اور اس طرح کے غلط قسم کے کام ہو تو پھر تم زلزلوں کا انتظار کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے بہت بڑے صحابی رسول، بہت بڑے فقیہ صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کوفہ شہر کے اندر موجود تھے اور بہت ایک زلزلہ جو ہے نا خطرناک قسم کا آیا تو آپ نے کوفے کے لوگوں کو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا، اے لوگوں یہ جو زلزلہ آیا ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ زمین ہل رہی ہے، یہ زمین حرکت کے اندر آ رہی ہے۔ ان دنوں کے اندر ترکی اور ملک شام کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، ابھی تک بھی وہ معاملات سدھرنے نہیں پا رہے۔ دن با دن اموات کے اندر اضافے ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی دنیا کو چھوڑ کے جا چکی ہے، کسی کا بچہ جا چکا ہے، کسی کا بوڑھا باپ جا چکا ہے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی عبرت نہیں۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ ان زلزلوں کو برداشت کریں، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے آنے والے عذاب کو ہم برداشت کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور ہمارے علماء نے ہماری تربیت فرمائی کہ جن جن جگہوں پر استغفار کیا جاتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اللہ کی رحمت کاملہ سے وہ جگہ زلزلوں سے بچ جاتی ہیں۔ اگر یار زلزلہ آیا ہے
دوسرے ملک کے اندر آیا ہے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مسلمان خواتین ہیں، ہم یہاں پر ہے کہ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے۔ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم اپنے گھر والوں کو بھی درس دیں کہ گھر کے اندر بھی ہماری جو خواتین ہیں وہ کثرت کے ساتھ استغفار، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور توبہ کریں۔ ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ جب زلزلہ ختم ہو گیا سارے گناہوں کے اندر پڑ گئے، تھوڑی سی زمین لی ہر بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر یہی رب تعالیٰ ہمیں پہلے یاد ہو تو ہمارے اوپر یہ عذاب آئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے دین کا پابند بنائے، اور مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ترکی کے اندر، ملک شام کے اندر زلزلے کی زد کے اندر آ کے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان سب کی کامل بخشی فرمائے، اور جو پیچھے بچ چکے ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بشمول ہمارے وطن عزیز کو برکتوں والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔